السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عن ابی سعید وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اللہ کے رسول سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمایا کہ جب آدمی کے اوپر موت واقع ہونے والی ہو، جب انسان مرض الموت میں مبتلا ہو، چاکنی کے عالم میں ہو، ایسے وقت میں انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا چاہیے، یعنی ان کے سامنے بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، تاکہ آپ کے اس کلمہ شہادہ اور کلمہ طیبہ کو سن کر، کلمہ توحید کو سن کر مرنے والا بھی لا الہ الا اللہ کا ورد کرے اور ان کی وفات خاتمہ بالخیر ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا تلقین کرنا چاہیے، مطلب زبردستی کان کے اندر پڑھانا نہیں چاہیے۔ بس اوقات بعض مقامات پہ لوگ اسے جبراً پڑھاتے ہیں، کان کے قریب جا جا کر بلند آواز سے پڑھتے رہتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اصول یہ ہے کہ آپ وہاں لا الہ الا اللہ پڑھے تاکہ آپ کی اس آواز کو، کلمہ کو سن کر مرنے والا بندہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھے اور ان کی موت بھی ایمان کی حالت میں ہو، ان کی موت بھی خاتمہ بالخیر ہو۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ملا سکتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، چونکہ لا الہ الا اللہ ایک حصہ ہے اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دوسرا جز ہے، دونوں کو ملانا نہایت ضروری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حدیث کے اندر جہاں میت کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کا حکم دیا گیا ہے، وہاں صرف لا الہ الا اللہ ہی ہے، لیکن مراد دونوں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور کا قول یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ملانا چاہیے تاکہ اس آدمی کی موت خاتمہ بالخیر ہو۔ لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مرنے والوں کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔